امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو گے تو میدان محشر میں قیامت کے دن جب پل صراط سے تمہیں گزرنا ہوگا تو جو درود تم مجھ پر پڑھو گے یہ تمہارے اس وقت کام آئیں گے کہ نور بن کر کے تمہارے سامنے چمکیں گے اور پل صراط تم اس کی روشنی سے پار کر جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا اجر لینے کے لیے جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے بھر بھر کے پیالہ اسے جام ملے گا۔ تو آئیے ہم سب ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا مکی مدنی تاجدار، غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے میں تیرا چرچا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ بندہ جو خیال میرے لیے رکھتا ہے، جس گمان سے وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تم اگر جماعت میں رہ کر کے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں فرشتوں کے جماعت میں یاد کروں گا، یعنی چرچا اس بندے کی فرشتوں کی جماعت میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کا کیا کہنا کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے۔ تم مجھے یاد کرو گے، تم میری عبادت کرو گے، تم مجھے مانو گے، تم مجھے اپنا خالق سمجھو گے، اپنا مالک سمجھو گے، یعنی جتنی کثرت سے تم مجھے یاد کرو گے اتنا ہی تمہیں وہاں مانا جائے گا، یاد کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام عطیات ہے۔ اس درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھا ہے، ایک چڑیا بیٹھی ہے جس کا نام الصلاۃ ہے، اور اس درخت کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہے جس کا نام الطیبات ہے۔ اب کوئی بندہ مومن، کوئی ایمان والا شخص ایک بار اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے خلوص نیت سے، تو وہ چڑیا جو ہے اس درخت سے نیچے اترتی ہے اور اس کے پانی جو اس کے نیچے الطیبات کا چشمہ جو جاری ہے اس میں آ کے غوطہ لگاتی ہے، یعنی ڈبکیاں لگاتی ہے۔ پھر یہ چڑیا اسی درخت کے ٹہنی پہ جا کے بیٹھتی ہے اور اپنا پر ہلانے لگتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب وہ پر کو جھاڑنا شروع کرتی ہے تو اللہ نے اس پرندے کو اس حال میں بنایا کہ اس پرندے کے پاس سر جو ہے 1000 سر ہے، 1000 پر ہے، 1000 پر، اور ہر پر میں 1000 سر ہے۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جب غوطہ لگا کے اوپر اڑتی ہے، ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، تو وہ اپنے پر کو جھاڑنا شروع کرتی ہے۔ اب اللہ کے رسول آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے پر کو ہلاتی ہے تو اس کے پر میں جو ہے ایک ایک پر میں 1,000 سر ہے، اور ایک ایک سر میں 1,000 چہرہ ہے، اور ایک ایک چہرہ میں 1,000 منہ ہے اس کے اندر، اور ہر منہ میں 1,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں وہ بولتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ جب پر ہلاتے ہیں، وہ جو نیچے سے پانی لے کر کے وہ اوپر اٹھی تھی، اب پر ہلایا ہے تو جتنے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، جتنے قطرے اس درخت سے نیچے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے، اور ہر فرشتہ اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ کو کثرت سے آپ پڑھا کیجئے، ہم پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایمان والا وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اب وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں اور آگے بات ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جب وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد جتنا قطرہ پانی سے اس نے وضو بنایا ہے، ہر قطرے سے فرشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ تا قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جو وضو بناتے ہیں، جتنے قطرے زمین پہ گرتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتے کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ تم تسبیح اور تحمیل، تسبیح اور میرا ذکر اور کلمہ شریف پڑھتے رہو، اور اس کا ثواب اس بندے تک پہنچاؤ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کوئی پڑھا کیجئے، کثرت سے پڑھیے اس تسبیح کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد آپ اس کلمہ کو پڑھا کیجئے، اور وظائف میں پڑھا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب تک اس کلمہ کا خلوص نیت سے اگر کوئی ذکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے بیچ میں دنیاوی باتیں وہ نہیں کرتا ہے اور اپنا دستور بنا لیتا ہے، تو اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، اللہ بخش دیتا ہے اس پڑھنے والے کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے خلوص نیت سے، ادب و احترام سے، محبت سے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ وہ نماز اس کو روک لیتی ہے برائیوں سے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اب انسان نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے والے نماز کے کئی طریقے ہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے جہنم سے ڈر کر کے، تو کوئی نماز پڑھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے عادتاً، یعنی بچپن سے پڑھتے ہوئے آیا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اپنا جان چھڑانے کے لیے۔ جان چھڑانے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج ہم پر اگر مصیبت آ جائے، آپ میں سے کسی پر مصیبت آ جائے، تو نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اپنی تجارت کو سنبھالنے کے لیے، یعنی خیال اس طرح کا کیا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت خدا نہ خواستہ آ جائے تو اتنی نمازیں شروع کر دے گا، اتنی کہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، اور جو ہی مصیبت غائب، یہ نمازی بھی مسجد سے غائب ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان والے نمازی کو دیکھیے، ان لوگوں کو شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز کے بعد سال بھر پھر مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہوگی، یہ سوچ کے غائب ہو گیا ہوگا، یا پھر یہ سوچا ہوگا کہ جمعہ نماز ہوتی ہے،
اگر ایسے لوگ کبھی ملاقات ہو جائے، چائے پلانا، کہہ دینا بھائی عید الفطر کے بعد بھی جماعت ہوتی ہے مسجد میں، چلیے نماز چھٹی ہے نہیں، نماز ہو رہی ہے، امام ہے مسجد میں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی چلیے۔ تو لوگ نماز جو پڑھتا ہے، کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے، کوئی اپنے تجارت کے لیے، کوئی مصیبت سے چھٹکارا کے لیے، کوئی جنت میں جانے کے لیے، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے، لیکن حقیقت میرے دوستو یہ عبادت نہیں ہے۔ اصل نماز کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، آپ پڑھیں تو خیال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ ایک دن اپنے گھر سے نکلی تھی، ایک ہاتھ میں آگ کا انگورا تھا، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس۔ لوگوں نے پوچھا ہے سیدہ رابعہ بصری کہاں جا رہی ہو، خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں جنت کو، یہ ہاتھ میں آگ بھی لیا ہوں، ہاتھ میں پانی کا گلاس بھی لی ہوں، اور میں نکلی ہوں اس خیال سے کہ میں جنت کو آگ سے جلا کے راکھ کر دوں اور جہنم کو پانی سے بجھا کے ختم کر دوں۔ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کوئی جنت لینے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، اس لیے دونوں شے ختم ہو جائے گا، پھر لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، جو نماز تجارت کو سنبھالنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو نماز کاروبار کو سنبھالنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، کسی بزنس مین کے گھاٹے میں اگر آ گیا، وہ نماز شروع کیا ہے، کوئی تجارت والا شروع کیا ہے، اگر اس خیال سے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز رد ہے، بیکار ہے، کیونکہ آپ طہارت سے اسے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے ہماری ترقی ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے تجارت میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میرے دوستو نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے وہ اپنے اندر طہارت کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر پاکی ہے کہ نہیں ہے، وضو ہے کہ نہیں ہے، وضو بنائے تو کس طرح بنائے، کس قدر بنائے۔ لیکن ہم تو تجارت کے لیے آتے ہیں، فٹافٹ وضو بنا لیے، اب چہرہ پورا بھیگا ہے کہ نہیں بھیگا ہے، چہرہ جو ہے جہاں سے بال نکلتا ہے اور داڑھی کے ٹھڈی تک، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک اگر ایک بال سوکھا رہ جاتا ہے آپ کا وضو مکمل نہیں ہے۔ اب جب وضو مکمل نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوگا وہ پہلے وضو کو دیکھے گا، وضو میں فرض کیا ہے ہم اس کو ادا کر لے۔ وضو میں چہرہ دھلنا فرض ہے، ہاتھ کا چوتھائی دھلنا فرض ہے، مسح کرنا فرض ہے، پیر دھلنا فرض ہے۔ اس چار بات کو وہ دیکھ کر کے تب نماز میں آئے گا۔ لیکن جب خدا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو منانے کے لیے وہ نماز میں کھڑا ہوگا، اس سے پہلے وہ طہارت کو دیکھے گا کہ ہم نے جو غسل کیا ہے اگر جنابت کی حالت میں تھا یا ناپاکی کی حالت میں تھا تو ہم نے طہارت جو کیا ہے اس کے فرض کو ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، فرائض غسل کو ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ فرائض غسل 3 ہے۔ پہلا غسل کا فرض یہ ہے کہ آپ منہ میں پانی ڈالیے، اگر روزے سے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے یا دیگر اور روزے سے آپ نہیں ہے تو حلق تک پانی پہنچائیے، جب تک وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ ناک میں پانی چرائیے نرم ہڈی تک، اگر وضو یہ رمضان کے حالت، رمضان کے مہینے میں یا روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ناک کے نرم ہڈی تک پہنچائیے، اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو صرف کلا کرنے کا آپ کو چھوٹ دیا گیا ہے، ناک میں صرف پانی چڑھانے کا چھوٹ ہے، اور نرم ہڈی تک آپ کو نہیں پہنچانا ہے اور حلق تک نہیں پہنچانا ہے۔ لیکن آپ اگر روزے سے نہیں ہے، یہ 2 کام آپ کو کرنا ہوگا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پورے بدن میں پانی بہانا۔ اگر یہ 3 کام میں کوئی کہیں کمی ہے تو آپ کا طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے تو وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نماز میں کھڑے ہوں گے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہم اپنے اندر لباس کو دیکھیں گے، ہم جو کرتا پہنے ہیں یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں جا
قطاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار تو ان کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ مر جائے گا، اس کی دعا کو تو قبول فرما لے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اے عیسیٰ تم نہیں جانتے ہو یہ جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے، یہ جو کھایا ہے اس کے پیٹ میں حرام کا ہے، یہ روتے روتے مر جائے گا، اور میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے اس کا ہاتھ اگر آسمان تک پہنچ جائے گا تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی اسی لیے کہ اس کے سر پہ جو ٹوپی ہے وہ حرام کا ہے، اس کے جسم میں جو کپڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو اناج گھسا ہے وہ بھی حرام کا گھسا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ایک نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے اندر وہ دیکھتا ہے ہمارا جو کرتا ہے وہ پاک ہے کہ نہیں ہے، ہم نے جو کھایا ہے وہ حلال کا ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس کے بعد اور کچھ بچتا بھی ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہے۔ بندہ جب خدا کو راضی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اب کچھ نہیں بچتا ہے اس کے لیے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں، آپ جب نماز پڑھیں، نہ نیت کوئی اور ہو، نیت ہو تو صرف یہ ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، جب خدا راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا، سب راضی ہی راضی ہے۔ جنت بھی آپ کے لیے ہے، قبر کے آرام و عیش بھی آپ کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کے سکون بھی آپ کے لیے ہے۔ صرف نیت یہ کر لو کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائیوں سے روک لیتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ایک نمازی 50 سال سے نماز پڑھتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، گالی دینا شروع کر دیتا ہے، چغلی کرنا شروع کر دیتا ہے، غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے چغلی کرتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے لوگوں کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، حرام حلال کی تمیز اس کے اندر نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک نمازی 60 سال نماز پڑھا ہے لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے بعد جو ہی مسجد کے کونے میں بیٹھتا ہے، کبھی کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو صرف یہ ہے کہ 50 سال جو آپ نے نماز کے نام پہ کھڑا ہو کے سر کو سجدے میں رکھا ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھا ہے، صرف اٹھک بیٹھک کیا ہے۔ دہرائیے اپنی نماز کو، اپنے اعمال کا سروے کیجئے کہ ہمارے جو سجدے ہیں، ہمارے جو قومہ ہے، ہمارے جو رکوع ہے، ہماری جو نماز ہے، کیا اس معیار میں ہے کہ ہم خدا کے سامنے اس عمل کو پیش کر سکے؟ ہے تو بتاؤ ایک سجدہ کسی کے پاس؟ کسی کے پاس ایک سجدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم تو یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مسلمان اور کامیاب مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہو۔ دوسرا انسان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے جب تک محفوظ نہیں ہوگا تب تک وہ انسان پکا مومن نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی میں چھوڑ دوں گا؟ خدا فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو میں یوں ہی چھوڑ دوں گا، اس سے حساب نہیں لوں گا؟ اب نبی فرماتے ہیں آگے کہ بندہ جب تک سانس کا، کون سانس، کتنی سانس، کس کام کے لیے خرچ کیا ہے، لیا ہے، اس کا حساب نہیں دے گا تب تک بندے کو اپنی جگہ سے ہلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت۔
سوچے ہیں نا کہ ہم یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اور رمضان میں آئیں گے منافع لیں گے، فلاں دن اتنی رکعت نماز پڑھیں گے، فلاں دن یہ سورت پڑھیں گے، فلاں دن یہ سورت پڑھیں گے، پھر سال بھر ہم غائب ہو جائیں گے، پھر رمضان آئے گا تہجد میں کھڑے ہو جائیں گے، شب قدر میں کھڑے ہو جائیں گے اور تراویح میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ ثواب لے کے ہم جائیں گے، اس طرح سے ہم بخشے جائیں گے۔ یہ سب بیکار ہے۔ مدل رقم جو آپ کا ہے وہ غائب ہے۔ مدل رقم جو حقیقت میں آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ غائب ہے، اور آپ منافع کا حساب لگائے بیٹھے ہیں۔ منافع کب کام آتا ہے؟ جب مدل رقم پاکٹ میں موجود ہو۔ مدل رقم یعنی پنجگانہ نماز آپ کے اوپر موجود ہے اور آپ نے اس کو ادا کیا ہے اس فرض کو، تب جا کر کے وہ فضیلت آپ کو ملے گی، شب قدر کی بھی ملے گی اور سورت بھی پڑھنے کی ملے گی اور تہجد پڑھنے کی بھی فائدہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اصل مدل رقم کو سنبھالیے۔ اگر مدل رقم آپ کا غائب ہے تو ایسا بیپاری بیکار ہے، ایسا تاجر مورخ ہے جو پونجی ٹوٹ جائے اور وہ ریچ کی لے کے بیٹھے کہ ہم کو اتنا منافع ہوا ہے، اتنا منافع ہوا ہے، اتنا کا یہ بیچا ہم کو اتنا منافع ہوا ہے، اور اصل پونجی اس کا غائب ہو چکا ہے۔ ایسا مورخ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھیے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھیے خدا کو منانے کے لیے، سجدہ کیجئے اور اپنے اپنے اعمال کا خیریت لیجئے، حساب لگائیے، جائزہ لیجئے، کیا کوئی سجدہ میرے پاس ہے، کوئی رکوع میرے پاس ہے، کوئی ایسی نماز بھی میرے پاس ہے جو ہم خدا کے سامنے پیش کر سکیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اب منہ صرف ہلتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں۔ جماعت میں تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ کیا نہیں پڑھنا ہے؟ صرف قرأت نہیں کرنا ہے، الحمد و شریف اور سورت نہیں پڑھنا، باقی تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ تو اور نماز، چلیے جماعت کو چھوڑیے اور نماز کی بات کرتے ہیں۔ لوگ اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب وہ کیا پڑھتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جبکہ مسئلہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں اگر شور و غل، ہلا گلا اگل بگل میں نہ ہو تو آپ جو پڑھتے ہیں اس کی آواز خود آپ کی کان سن سکے۔ اتنی آواز ضروری ہے ہر نماز میں، اور اتنی بھی ضروری نہیں کہ آپ کی آواز سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یعنی آپ اگر نماز پڑھیں گے، آپ کے بغل میں کوئی اور بھی سورت پڑھے گا، کوئی اور بھی سنت یا نماز پڑھیں گے، آپ زور سے تھوڑا پڑھیں گے تو اس کو ڈسٹرب ہوگا، تو اتنی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اتنی کی اجازت ہے کہ آپ کا کان خود سن سکے کہ آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، آیا آنکھ بند ہونٹ ہل رہا ہے، اب پکڑا نہیں جا رہا کہ پڑھ کیا رہا۔ تو ایسی نماز نہیں۔ آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہو، اگر جماعت میں ہے تو آپ کو الحمدو بھی نہیں پڑھنا ہے، سورت بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ جب تسبیح میں جائیں تو اس وقت آپ کے زبان سے اتنی آواز نکلے کہ آپ کے بغل والا نہ سن سکے، آپ کا کان سن لے۔ اب جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، رکوع میں گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تسبیح پڑھے، اس کے بعد کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور دھیرے سے نہیں جائے گا، بلکہ اب وہاں پر مسئلہ کہتا ہے کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ایک تسبیح کے برابر کھڑا رہنا واجب ہے۔ اگر آپ نے نہیں رہا تو واجب ترک کرنے کے بنا پر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ابھی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی زبان سے نہیں نکلی، تب تک دھماک سے سجدے میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کہا کہ نہیں کہا، اور کہا تو کیا کہا، ترنت سجدے میں گیا۔ تو آپ کو تو یہاں کھڑے رہنا واجب ہے، اسی لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے سیدھے۔ لیکن سیدھے کھڑا نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹ اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ پورا نہیں کہے گا، تب تک سجدہ میں پہنچ گیا ہے۔ ایسی نماز آپ کی بیکار ہے، رد ہو جائے گی نماز ہے۔
اس لیے آپ جب بھی رکوع سے اٹھیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہیے اور سیدھے کھڑے ہو جائیے. اور رکوع کرنے کا مسئلہ جانتے ہیں؟ آپ جب رکوع میں جائیں تو سر، آپ کا سر، آپ کی پیٹھ، آپ کا کمر تینوں ایک سا ہو. یہ نہیں کہ سر جھک جائے، کمر اٹھ جائے، پیٹھ جھکے، بالکل اونٹ کے طرح نہیں. آپ کو اونٹ کے کوہان کے طرح سجدہ رکوع نہیں کرنا ہے. آپ کو رکوع میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب رکوع میں جائیں ہمارا سر، ہماری پیٹھ، ہماری کمر تینوں ایک ساتھ برابر ہو. اور آپ کے اوپر اگر 20 کلو بالٹی کا پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو پانی کا ایک قطرہ نہ گرے. یہ آپ کا رکوع ہونا چاہیے. اب اس سے اٹھیں تو سیدھے کھڑے ہوئیے. کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد تک پہنچنے کے بعد ایک تسبیح کے برابر کھڑا رہنا واجب ہے. آپ کھڑے رہیے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے. اب سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، ابھی ایک سجدے میں 3 تسبیح نہیں کر پائے، فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد ابھی بیٹھا بھی نہیں ہے، ترنت دوسرا سجدہ ہو گیا. تو یہ نماز جان چھڑانے والی نماز ہے. میں نے کہا نا کہ لوگ نماز کس خیال سے پڑھتے ہیں. یہ جان چھڑانے والی نماز ہے. شریعت آپ سے کہہ رہی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اگر ایک تسبیح کے برابر آپ نے نہیں بیٹھا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. 2 سجدوں کے درمیان ایک تسبیح کے برابر بیٹھنا آپ کے لیے واجب ہے. واجب، ہر حال میں بیٹھنا ہوگا. نماز کے اندر آپ کی منمانی نہیں چلے گی، کسی بھی صورت میں نہیں. جہاں بھی چلے گی، چاہے قومہ میں ہو، جلسہ میں ہو، قرات میں ہو، رکوع میں ہو، سجدہ میں ہو، منمانی اگر چلے گی تو وہ شریعت کی ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی کہ ہم کو جلدی جانا ہے فٹافٹ کر لیے. تو آپ سمجھیے کہاں جانا ہے آپ کو. 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا آپ پر واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی اٹھے اور پھر ترنت سجدہ کر لیے. نہیں، آپ ایک سجدے میں جائیے، تسبیح پڑھیے، تسبیح اتنی آواز سے ہو کہ آپ کا کان سن سکے. اس کے بعد سیدھا ہو کے بیٹھیے. یہ سیدھا ہو کے بیٹھنے کے لیے آپ پہ واجب کیا گیا. اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیے. تو میرے دوستو، نماز جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے. اب جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا جس کو آپ راضی کریں. خدا راضی تو خدا کا محبوب بھی راضی، خدا کا نیک بندہ بھی راضی. خدا راضی تو سب کچھ راضی ہے میرے دوستو. لیکن خدا کو راضی کرنے کے لیے جب آپ سجدہ کرنے آئیں گے نا تو دیکھیں گے پہلے کہ ہماری وضو ہے کہ نہیں، غسل ہے کہ نہیں، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دیا ہے، ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کی برائی تو نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کی چغلی تو نہیں کیا ہے. ان ساری باتوں کو دیکھ کر کے آپ مسجد میں پہنچیں گے اور سجدہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تب اللہ راضی ہوتا ہے. میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب جو نہیں رکتا ہے نماز کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس نمازی کی غلطی ہے کہ وہ دل سے نماز نہیں پڑھا، اس لیے نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ دوسروں کو گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی بات اس تک پہنچاتا ہے. وہ پکا نمازی نہیں ہے، وہ دن کاٹنے آیا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہے. پکا نمازی وہ ہے جس کی زبان سے اور مخلوق بھی محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے اور مخلوق بھی محفوظ ہو.